مغرب کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجد کرم میں فرمایا اپنے دین کی غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اعتبار سے یہ مجلسیں بہت چھوٹی نظر آتی ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے بڑے بڑے انعامات کا وعدہ فرمایا کہ جو ایسی مجلسوں میں بیٹھے گا اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ یہ دو انعامات ایسی مجلس میں بیٹھنے والوں کو مل کے ہی رہیں گے، یہ یقینی بات ہے، یہ حدیث کی بات ہے کہ دو انعام اس کو مل کے ہی رہیں گے۔ یہ میرے بھائی دوستو، یہ تو انبیاء علیہ السلام والا کام ہے، یہ دین کا کام جو کام ہے یہ انبیاء علیہ السلام والا کام ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ہر نبی نے جو ہے یہ دعوت والا کام کیا ہے، ہر نبی نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے، یہ ہر نبی کی سنت ہے کہ دین کی بات کو کہنے سننے سے فرمایا کہ ایمان میں اضافہ ہوتا، ایمان بڑھتا ہے، اور جب ایمان بڑھے گا میرے بھائی دوستو ہر آدمی اپنے ایمان کے لیے فکر مند ہوگا۔ آج ہمیں کا کوئی بھی انسان اپنے ایمان کے لیے فکر مند نہیں ہے، آخرت کے لیے فکر مند نہیں ہے۔ ہم نے تو دنیا کو ہی اصل زندگی سمجھ، لیکن اصل زندگی تو بھائی آخرت کی زندگی ہے۔ اصل زندگی کیا ہے بھائی؟ وہ آخرت کی زندگی ہے، جو لامحدود زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ صحابہ اکرام نے میرے دوستوں محنت کی تھی تو ہر صحابی اپنے ایمان کے لیے فکر مند تھا، جن کے لیے بشارتیں بھی دی گئیں وہ بھی اپنے ایمان کے لیے فکر مند تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جانے کا وقت ہے، کیا فرمایا؟ وَيْلٌ لِّكَ عمر إِلَّا مَا غَفَرْتَ يَا رَبُّكَ، اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ کہ کیسی بشارتیں ملی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر اللہ کے نبی ہوتا، ایسی بشارتیں ملی کہ 10 صحابہ میں شامل ہیں جن کے اوپر جنت واجب ہے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ حیات زندگی میں یہ خوشخبری مل گئی تھی، لیکن کیا ہے کہ فکر مند ہے کہ موت کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، لیکن کیا ہے بھائی اندر سے بے چینی ہے، اندر سے ایمان بے چین کری کہ ہائے کیا ہوگا کہ اللہ نے معاف نہ کیا تو عمر تیرا کیا بنے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا اور آ کر کہا کہ عمر کیوں پریشان ہو، کیوں گھبراتے ہو؟ کہ میں نے ایک مرتبہ نہیں کتنی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا ہے کہ میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، کہ میرے قیامت کے دن میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا اور بائیں طرف سے عمر اٹھے گا اور بلال میرے قدموں سے اٹھا۔ تو کیا تھا میرے بھائی دوستو؟ یہ ایمان تھا، اندر کا ایمان بے چین کر گیا، اور جب ایمان بڑھتا تو میرے بھائی دوستو اعمال پہ کھڑا کرتا۔ اس لیے ہر صحابی کا میرے بھائی دوستو ہر تقاضے پہ چلنا، ہر عمل کا کرنا آسان تھا۔ فرمایا رائے کے دانے کے برابر بھی جو ایمان بچا کے لے گیا اللہ رب العزت دنیا سے 10 گنی بڑھ جنت دیں گے، لیکن رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ رائے کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہمارے دلوں میں آ جائے تو میرے بھائی دوستو ہم 100% اللہ کے حکم و نبی کے طریقے پہ چلنے والے بن جائیں، لیکن رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ بڑے بڑے اللہ والے اس معاملے میں فیل ہو چوک گئے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں سفر کر رہا ہے، پیاس لگی، کنواں تلاش کیا، کنویں کے اندر پانی نیچے تھا تو اپنی پگڑی پہننے تھے، پگڑ اتارا اور چمڑے کا چشمہ تھا اس کے اندر جو ہے لٹکا کے پانی نکالا، سامنے سے بکری آئی، اس نے دیکھا کہ پانی نیچے ہے، اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو جو کنویں کا پانی تھا وہ اوپر کو آ گیا اور اس نے پانی پیا اور چلی۔ تو کہنے لگے کہ یا اللہ یہ تو ایک جانور ہے اور ہم اشرف المخلوقات ہیں جس کے لیے ساری کائنات بنی، ایک جانور کے لیے پانی اوپر کو آ گیا۔ تو آسمان سے آواز آئی کہ وہ ہمارے اوپر توکل کر کے آئی تھی، وہ بکری ہمارے اوپر توکل کر کے آئی تھی، اور تم تو پگڑ میں وہ تسمے میں ہی رہ گئے، تم نے جو یہ اسباب ڈھونڈے لیکن اس نے ہمارے اوپر یقین کیا۔ تو
تو اس لیے ہم نے اس کے لیے آسان کر دیا. یہ فرمایا جو آدمی اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے، یقین کرتا ہے، اس طرح جیسا پرندے کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ایسے ہی روزی پہنچائے گا جیسا پرندوں کو دیتا. صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو بھرے پیٹ اپنے گھروں کو آتے. تو کیا ہے میرے بھائی دوستو، ہمارا یقین دنیا پہ ہے کہ دنیا کا نفع ہمارے سامنے ہے، لیکن جب ایمان کی محنت ہوگی تو آخرت کا نفع سامنے ہوگا. اور اصل نفع کیا ہے؟ وہ آخرت کا ہے. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا حد میں معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد صبح کو ٹہلنے کے لیے نکلتے تھے. دیکھا تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ ریتے کا گھر بنا رہے ہیں چھوٹا سا. تو ہارون رشید رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ بھائی بہلول کیا بنا رہا ہو؟ کہ جی مکان بنا رہا ہوں. کہ کتنے کا ہے؟ کہ 1 درہم کا ہے. مسکراتے ہوئے چلے گئے. ان کی بیوی کا بھی یہی معمول تھا. تو وہ آئی، انہوں نے پوچھا کہ بہلول کیا بنا رہا ہو؟ کہ گھر بنا رہا ہوں. کہ کتنے کا ہے؟ کہ 1 درہم کا. انہوں نے 1 درہم دیا اور دے کے چلی گئی. جب رات ہوئی تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ سوئے. انہوں نے دیکھا خواب میں کہ جنت کے اندر بڑا حسین و جمیل محل، اور اس کے اوپر زبیدہ لکھا ہوا. آئیے محل کی طرف بڑھنے لگے. فرشتوں نے روک لیا. کبھی کون؟ کہ یہ محل تمہارا نہیں ہے. کہ میں جانتا ہوں میرا محل نہیں ہے، یہ میری بیوی کا محل ہے زبیدہ. اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. جب صبح ہوئی پھر حزم معمول ٹہلنے کے لیے نکلے تو پھر بہلول رحمۃ اللہ علیہ کیا بنا رہا؟ گھر بنا رہا. پوچھا بہلول کیا بنا رہا ہو؟ کہ گھر کے کتنے کا ہے؟ کہ 1 لاکھ درہم کا. تو کہنے لگے کل تو 1 درہم کا تھا. تو فرمایا کہ کل بن دیکھا تھا، آج تم دیکھ کر کا ہے. کل بن دیکھا تھا، آج تم دیکھ کر کا ہے. تو آخرت کا نفع میرے بھائی دوستو اگر ہمیں دکھائی دے جائے تو دنیا پھیکی لگنے لگے. دنیا کی زندگی، دنیا کی زیب و زینت پھیکی لگنے لگے. لیکن آخرت کا نفع دکھائی نہیں دیتا، لیکن یقینی ہے. یہ یقینی ہے، اس کے اوپر یقین کرنا ہے کہ یہ مل کے ہی رہے گا. کہ دنیا کے اندر تو گاندھی کا سکہ چلتا ہے، لیکن آخرت کے اندر میرے بھائی دوستو اعمال کا سکہ چلے گا. جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، جس کے اعمال برے ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا. اس لیے صحابہ کا نہیں میرے بھائی دوستو گھر بار چھوڑنا، کاروبار چھوڑنا، بیوی بچے چھوڑنا، یہ سب کچھ آسان تھا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گا اور جا کر کے کہا کہ رسول اللہ کیا میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روک دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. کہ مجھے پھر کوئی اپنی لڑکی کیوں نہیں دیتا نکاح کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عامر بن وہاب کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ. آپ گئے اور جا کر کے کنڈی دروازے پر دستک دی. کہا کہ کون؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد. کہ کیا کام ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرو. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے کالے تھے، موٹے ہونٹ تھے، پیلے پیلے دانت تھے، اور ان کی بیٹی عرب کی خوبصورت لڑکیوں میں سے تھی. انہوں نے دیکھا اوپر سے نیچے تک اور کہنے لگے کہ ہم مشورہ کر کے بتائیں گے، ہم مشورہ کر کے بتائیں گے. تو پیچھے سے بیٹی سن رہی تھی، اس نے کہا کہ روک لے ابا میرے، نہ تو اس کے رنگ کالے کو دیکھ. روک لے ابا میرے، نہ تو اس کے رنگ کالے کو دیکھ، میں تو یہ کہتی ہوں تو اس کے بھیجنے والے کو دیکھ. کہ مانا کہ 7 رنگ میں مان ہے، مان کہتے کالے کو، کہ مانا کہ 7 رنگ میں مان ہے، لیکن اس کا پسند کرنے والا تو 14ویں کا چاند ہے. آپ ہی کو دیکھتے ہو کہ آنے والا کون ہے، یہ دیکھیے بھیجنے والا کون ہے. فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر کہا کہ رسول اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، آپ ہی نکاح پڑھا دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ سعد تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہ رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہ حضرت علی کے پاس جاؤ، حضرت عثمان کے پاس جاؤ. دونوں نے 200 درہم دیے اور جا کر کے جو ہے میرے بھائی دوستوں بازار گئے، ہاٹ خریدی، کچھ سامان خریدا نکاح کے لیے. بازار میں خرید ہی رہتے، لیکن اتنے میں آواز پڑی کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، نوجوانوں کی ضرورت ہے، نوجوانوں کی ضرورت ہے، اللہ کے راستے میں جانا ہے، یہ تقاضا ہے. جو سامان نکاح کے نہیں خریدا تھا سارا واپس کر دیا. ایک گھوڑا خریدا، ایک کالا نقاب خریدا، اور جو کہ میرے بھائی دوستوں جا کے جو ہے صفے کی دشمنوں کی صفے کے صفے اڑا دی اور جا کر کے شہید ہو گئے. کسی نے کہا کہ رسول اللہ آج تو ایک شخص ایسا آیا کہ اس نے صفے کی صفے اڑا دی دشمنوں کی. کہ اچھا، کہ کہاں وہ شخص؟ کہ وہ تو شہید ہو گیا. کہ مجھے لے کے چلو اس کے پاس. جا کر کے دیکھا تو کالا نقاب پہنے ہوئے. وہ ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے.
اور فرمانے لگے کہ ساتھ تیری زندگی میں ایک دن تو خوشی کا آیا تھا، وہ بھی تو نے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ ان کا جنازہ لے کے جایا جا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنجے کا بل چل رہا۔ صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ پنجوں کو بل کیوں چل رہا؟ تو آپ نے فرمایا ساتھ کے جنازے میں اتنے فرشتے ہیں کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں۔ یہ مقام تھا، یہ مقام تھا میرے بھائی دوستوں، کہ جو آدمی دین کی محنت پہ اور دین پہ اپنی زندگی نچھاور کرے گا، اللہ رب العزت دنیا میں بھی عزت و چین کی زندگی دے گا اور آخرت میں بھی عزت و چین کی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبر میں اتارا تو آپ مسکرائے، پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ نے یہ عمل کی؟ فرمایا جب میں نے سعد کو قبر میں اتارا تو میں مسکرایا اس لیے، جب میں نے قبر میں اتارا تو سعد کی حوریں جو ہے دوڑتے بھی آ رہی کہ سعد میرا ہے، سعد میرا ہے، سعد میرا ہے۔ آنسو اس لیے نکلے کہ میرا ایک ساتھی مجھ سے جدا ہو گیا، اور منہ اس لیے پھیرا کہ اس میں سے ایک حور کا جو ہے نقاب ہٹ گیا تھا کہ حوریں سعد کی ہیں، میری نہیں ہے۔ تو یہ میرے بھائی دوستو، یہ مقام صحابہ کرام کو جو اللہ رب العزت نے دیے ہیں، یہ دعوت کی محنت پہ بھی ہیں۔ سارے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کی بھی تباہ کر لو گا کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ راضی تھا، اللہ راضی تھا، کیا تھا کہ دین کی محنت کو مقصد بنایا تھا۔ آج میرے بھائی دوستو دنیا کی محنت کو مقصد بنا جو ختم ہونے والی ہے، لیکن میرے بھائی دوستو آخرت کے دن سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہوگا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے میں برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو یہ محنت ہے، اس میں نکالا جاتا ہے اللہ کے راستے میں۔ کبھی دین کی محنت کریں گے تو ایمان سمجھ میں آئے گا، جب ایمان سمجھ میں آئے گا تو میرے بھائی دوستو ایمان پہ چلنے والے بنے گا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکالنے کا مقصد ہے، گھر بار چھڑانا مقصد نہیں ہے کہ دین اصل ہے، دین زندگی میں آ جا۔ اس لیے چلے 4 مہینے کے لیے نکالا جاتا ہے، اس کے لیے بتا